جی السلام علیکم، ویلکم ٹو آور شو لائیو ود راشد ڈار۔ اور آج ہمارے شارٹ نوٹس پہ مہمان ہیں جناب انجینئر مشتاق احمد کوکر صاحب۔ سر تھینک یو ٹو آور شو۔ کل تھینک یو. آپ 10 دن پہلے آپ بڑا دفاع کر رہے تھے اس گورنمنٹ کا کہ یہ مہنگائی جو پٹرول اور دیگر مصنوعات کی پرائسز بڑھا رہے تھے، ابھی جو قیمتیں بڑھی ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جو کل انہوں نے بم گرایا ہے اس کے بارے میں کچھ رائے دیں گے؟ دیکھیں جی، میں کل سے کچھ اور ہی سوچ رہا ہوں. میں ہر بندہ اگر صحیح انالیسس کرے تو وہ ہر بات کا جو ہے نا صحیح جواب دے سکتا ہے. میں نے ایک انٹرویو سنا، مجھے کچھ صحافت سے تعلق ہے ان کا. اچھے دنیا نیوز میں وہ انٹرویو چل رہا تھا، اور یہ جو ہے جیو نیوز کے کوئی ہیں، بہرحال مجھے یاد نہیں کیا نام ہے، وہ لے رہے تھے. تو انہوں نے کہا جی 9 اپریل کو صرف پاکستان کے پاس 2 ہی آپشن تھے جب 9 اپریل کو شہباز شریف صاحب نے حلف لیا ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان. تو وہ 2 آپشن کیا تھے؟ اور وہ سارے کے سارے جو فائنینس سے ریلیٹڈ جو صاحبان ہیں جو انالیسس وغیرہ کرتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان جو اس وقت 9 اپریل جس جگہ کھڑا ہے، جو عمران خان صاحب چھوڑ کے جا رہے ہیں، 2 ہی صرف رستے ہیں. یا تو آپ اس پورے پاکستان کو ڈیفالٹ قرار دے دیں، اور جو سری لنکا کا حال ہوا ہے وہ ان کا حال ہو. یہ اس دن کی بات ہے جب 9 اپریل کو شہباز شریف صاحب حلف لے رہے ہیں. اور دوسری آپشن یہ تھی کہ آپ اس ملک کو بچائیں کسی بھی صورت میں. تو میرا جہاں تک خیال ہے، حکومت پاکستان نے صرف یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس ملک کو بچایا جائے اور اس کو ڈیفالٹ قرار نہ دیا جائے. یہ میرا اپنا ایک پرسنل انالیسس ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی پاکستان کو کیسے بچانا ہے. انہوں نے یہ آپشن کو چوز کیا، شہباز شریف صاحب جو اس وقت پرائم منسٹر ہیں ہمارے، تو انہوں نے یہ چوز کیا کہ جی آپ سب سے پہلے جو قرضے ہیں اس کو ختم کیا جائیں. تو قرضوں کو کیسے ختم کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے جو گھر کے جو پیسے ہیں اس کو بڑھانا ہے. پیٹرول آپ سبسڈی پر دے رہے ہیں، تو انہوں نے پیٹرول کہا جی بہت مہنگا کرنا پڑے گا تاکہ ہم اپنے ملک کو، قوم کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکیں. اب یہ ساری باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ پیٹرول کی قیمت اس لیے بڑھائی جا رہی ہے کہ آپ کو باہر کسی سے بھی ہاتھ پھیلا کے کوئی چیز نہ مانگنی پڑے. جیسے ہی آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے تو پھر آپ قرضے بھی دیں گے. تو اس دفعہ میرا خیال ہے جو انہوں نے بم گرانے ہیں وہ اچھا ہے، گرا لیں جتنے بھی گرانے ہیں. ہمیں بحیثیت قوم اپنے پاؤں پر ہر لحاظ سے کھڑا ہونا ہے. کب تک ہم باہر سے پیسے لے کے، ہاتھ جوڑ کے اور لے پیسے اپنے آپ گزارا کرتے رہیں گے؟ تو اپنے گھر کو کھڑا کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا سخت گھونٹ اور وہ نوالا جو ہے نا وہ لینا پڑتا ہے. تو انہوں نے اس لحاظ سے میرے حساب سے کچھ اچھے فیصلے کرنے پڑ گئے. یہ کہ ٹھیک ہے، پھر جب ہمیں کوئی بھی لفٹ نہیں کرا رہا، جب ہمیں شہباز شریف صاحب کو باہر جانے میں 5-6 ملک کو پھر کے آئے اور باہر جا کے بھی وہ کچھ نہ لے کے آئے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر اب ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہوں. اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ کو ہر چیز مہنگی کرنی پڑے گی. جب آپ کا پیٹرول مہنگا ہو جائے گا تو آپ سب اپنے پاؤں پر آہستہ آہستہ کھڑا ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اگر اس اسٹریٹجی پر کام کر رہے ہیں وہ کہ جی ٹھیک ہے ملک کو اگر بچانا ہے تو یہ تو پھر مہنگائی تو پھر کرنی پڑنی ہے. دیکھیں جی، میں پچھلے 30 سالوں میں بیچ میں ہی 3.5 سال عمران خان کے بھی ڈالو، اس نے بھی باہر سے پیسے لے کے لوگوں کو دے کے اور ہمیں کچھ نہ کچھ چیزیں سستی وہ دیتا رہا. آپ کب تک اپنے بچوں کو، میں ایز اے باپ اگر کسی سے اپنے بچوں کو کھانا کھلانا ہے تو میں نے باہر سے قرضہ لے لے کے کب تک کھلاتا رہوں گا، چیزیں سستی مہیا کرتا رہوں گا اپنی فیملی کو؟ تو وہ وقت بھی آئے گا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا اور میں یہ کہوں گا کہ جی اب میری فیملی کیا کرے. تو میں نے اپنی فیملی کا بھی سوچنا ہے، میں اپنے گھر کا بھی سوچنا ہے. تو میں کہوں گا نہیں جی اب گدار شردار بند ہے، اب آپ اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہوں، اس کے لیے چاہے ہمیں بہت بھی سختیاں کیوں نہ نبڑنی پڑے. تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ اب ان کو باہر سے تو کچھ نہیں ملنا، ان کو یہ تسلی ہو گئی ہے کہ اب ہمیں جو کرنا ہے خود ہی کرنا ہے. اس کے لیے پیٹرول تو مہنگا کرنا ہے، کیونکہ یہ سٹیپ تو ان کو لینا پڑے گا چاہے 500 روپے لیٹر کیوں نہ ہو جائے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اگر شہباز شریف صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ جی اس کو اپنی پاؤں پر خود کھڑا کرنا ہے، کیونکہ 70 سالوں سے تو نہیں ہم کھڑے ہوئے، قرضے لے لے کے گزارا کر رہے ہیں.
تو اس کے لیے ہمیں 1000 روپے لیٹر بھی یہ ہو جائے گا، پھر جو ہونا ہے پھر ہو جائے گا، پھر ہم اپنے ملک پاکستان کے ساتھ ہیں. میرے خیال سے اس وقت ابھی فی الحال جو مجھے نظر آ رہی ہے اسٹریٹجی وہ ٹھیک جا رہی ہے کہ باہر سے کچھ نہیں ملا، آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے سخت فیصلے کرنے ہیں اور وہ لے رہا ہے. جی بہتر ہو گیا، آپ کا آئیڈیا بھی اچھا ہے. تو دیکھیں نا، اب اگر یہ مہنگائی ادھر بڑھاتے ہیں تو سورس آف انکم بھی تو عوام کا زیادہ کرنا چاہیے نا. سورس آف انکم وہی ہے 9,000 7,000 10,000، تو وہ کیسے سروائیو کرے گا؟ دیکھیں وہ بات آپ کی ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے. وہ ایسے ہے کہ دیکھیں میں اگر جتنا بھی کماتا ہوں میں کہوں گا جی میں دن کے ٹائم 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہوں، میں رات کو بھی 8 گھنٹے کروں، ٹھیک ہے. اس میں کوئی اگر بڑا بچہ میرے ساتھ آ کے میری مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی ہیلپ کرے اور اپنے گھر کی انکم کو بڑھائے. تو اگر شہباز شریف صاحب اس وقت جو پرائم منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں جی باہر کے ملکوں سے کچھ نہیں ملا، اپنے ہی پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے، کیونکہ ڈیفالٹ اگر کرتے ہیں تو ڈیفالٹ کرنے سے تو یہ تو پھر بالکل ہی بدنام ہو جائیں گے اور لوگ کہیں گے جی انہوں نے دوسرے ملک سے ساتھ ڈیفالٹ کر دیا اور یہ تو ڈبو دیا انہوں نے. تو بہتر حال یہ ہے، دیکھیں میں اپنے گھر کو تباہ نہیں کروں گا، میں اپنے گھر میں پھر یہی کہوں گا جی باہر سے اتار آنا پیسہ بند ہوگا. جو قرضہ لیا ہے ہمارے بڑوں نے، جب ہمارے جو پہلے گزر کے گئے ہیں وہ اب ہم نہیں اتار رہے ہیں کیونکہ وہ ہمارے ہی بڑے تھے. تو آپ کو اور میرے بچوں کو قربانی تھوڑی سی دینی پڑے گی کیونکہ قرضہ اتارنا ہے، اور یہ قرضہ اتارنے کے لیے آپ کو سارے کے سارے بڑے سخت ترین فیصلے لینے پڑنے ہیں. اور جو کہ میرا خیال ہے کل خبروں میں بھی پہلے یہ رپورٹ آ رہی تھی کہ جی پیٹرول کی پرائسز نہیں بڑھائی جا رہی، بٹ راتوں رات انہوں نے پیٹرول کی پرائسز بڑھا دی ہیں. میں یہ کہتا ہوں ہر 15 دن بعد 70 روپے 80 روپے بڑھائیں اور اپنے ملک میں کھڑا کریں. یہ 10 سال جو ہے مشکل سے گزرنے ہیں، اور قرضہ نہ لیں، بس نام لے لیں کہ جی ہم نے اب قرضہ نہیں لینا. تو میرے حساب سے نواز شریف رہا، زرداری رہا، عمران خان رہا، یہ شہباز شریف اگر اس نیت سے کام کر رہا ہے کہ جی میں نے اپنے ملک کو کھڑا کرنا ہے تو پھر بہت اچھا ہی ہے. اس وقت بہت اچھا یہ جا رہا ہے کیونکہ پیٹرول بڑھائیں گے تو تھوڑے سے ہم بھی کنٹرول کریں گے، ہم سائیکلوں پر آ جائیں گے، ساری عادات ہماری ٹھیک ہو جائیں گی اور باہر پر آپ منحصر کرنا بند کر دیں گے. تو اس سے اچھی فیصلے اور کیا ہو سکتے ہیں؟ میرے حساب سے تو وہ ابھی بالکل ٹھیک کر رہا ہے جو کر رہا ہے. جی بہتر ہو گیا. یعنی ابھی عوام کو پھر موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے نا، تھوڑا جی عوام کو بالکل. سمجھانا پڑے گا کہ عوام تکلیف برداشت کرے، تھوڑا صبر کرے، تو یہ قرضے بھی اتر جائیں گے ملک کے، اور ڈیفالٹ کی جو کنڈیشن بنی ہوئی ہے اس سچویشن سے بھی نکل جائے گا. بس یہ ملک، یہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا. چلیں، بہت شکریہ سر ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.